بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ لائف کاسٹ اور میں ہوں عاطف رفیق چودھری۔ جی سب سے پہلے جو ہے جس خبر کی طرف آتے ہیں وہ جناب محسن نقوی صاحب نے ٹویٹ کی ہے، اور جس میں یعنی میں اس کو ذرا شارٹ کر دوں گا مکمل، کیونکہ انگلش میں کیا ہے تو اس کا میں ایک سمری سی یا خلاصہ پیش کر دوں، جس میں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب آصف علی زرداری صاحب کو ہم نے کوئی ہٹانے کا، ریموو کرنے کا یا ان سے ریزائن لینے کا ہمارا کوئی یعنی کہہ لیں منصوبہ نہیں ہے، اور جو یہ خبریں اڑائی جا رہی ہیں، یعنی جو بھی یہ خبریں دے رہا ہے، جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، تو وہ جناب ہاسٹائل ایجنسیز کے ساتھ جو ہے بیرون ملک، یعنی مقصد یہ ہے کہ جیسے ملک دشمن ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ مل کر جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو وہ لگے رہیں، ہم جناب ملک کو مضبوط کریں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو ان کے اندر یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے اندر بھی گروپس ہوتے ہیں نا، اب ان کی آپس کی تھوڑی سی لڑائی ہے جس کی انشاءاللہ جلد سامنے آ جائے گی بات، اور اس پہ گفتگو بھی کریں گے۔ تو لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ جناب ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے جناب کہ یہ جو آپ کے صحافی ہیں اعزاز سید صاحب، ان کی خبر ہے، ٹھیک ہے، ان کو خبر کس نے دی ہے؟ ان کو آئی ایس آئی کے ذرائع سے خبر ملی ہے، آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی کا، کیونکہ جو ان کا ایک نیریٹو جو انہوں نے سٹانس لیا ہے تو اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں کہ کیوں ان کا ہر افسر جو ہے وہ آئین کے تابع ہونے کی بجائے، وہ جو ہے عوام کی گفتگو کرنے کی بجائے، اس ملک کے لیے بات کرنے کی بجائے، کیوں اپنی بات، اپنے مفادات کی اور اپنے ہی چیف کے ساتھ وہ جناب خواب اس کا چیف آئین کی دوسری طرف کھڑا ہو پھر بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہاں، جہاں پر اس کو کہیں سے بیرونی اشارہ مل جائے، ان کو جہاں پر ان کو اپنا ذاتی مفاد نظر آئے تو پھر یہ اپنے صاحب کو رگڑنے سے بھی جو ہے وہ اجتناب نہیں کرتے۔ اس پہ ہم کریں گے بات تو، لیکن بہرحال محسن نقوی صاحب کا جو ٹویٹ ہے اس میں بتانے کا مقصد یہ ہے، بندہ اس سے پوچھے کہ کون سی ہاسٹائل ایجنسی ہوئی؟ ہاسٹائل ایجنسی جو ہیں وہ اس سے زیادہ کون ہے جنہوں نے تمہیں لا کے ہمارے سروں پر بٹھا دیا کہ تم جناب جو ہے وہ منسٹر بھی ہو، تم سینیٹر بھی ہو، تم پی سی بی کے چیئرمین ہیں، کون سی تمہارے پاس گدڑ سنگھی ہے ابھی؟ کون سا تمہارے پاس کرکٹ کا تجربہ ہے؟ کون سا تمہارے پاس منسٹریوں کا تجربہ ہے؟ لیکن کیا چیز ہے کہ اگر آپ کے ملک میں بلاول بھٹو، جس کو بندہ کسی بھی عہدے کے لیے وہ مناسب یا ایلیجیبل نہیں سمجھتا، اگر آپ اس ڈاؤٹ میں ہیں، اور ڈاؤٹ نہیں بلکہ یقین ہے کہ اگر آج وہ فرد واحد یہ فیصلہ کر لے کہ جناب یہ جو بوٹ پالشیا ہے شہباز شریف، اس کو اتار کر اس کی بجائے جو ہے ہم نے جناب یہ بلاول بھٹو صاحب کو لے کے آنا ہے، تو جناب جو مرضی کرے۔ یعنی آپ کے ملک کا عمران خان صاحب نے تو کہا ہے کہ اپنے آپ کو جناب آپ جنگل کا بادشاہ ڈکلیئر کریں، بادشاہ سلامت کا دیں، آپ صرف فیلڈ مارشل کے اوپر بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے جو ملک آپ نے مضبوط کرنا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو ادارے آپ نے تباہ کرنے تھے وہ تو آپ کر چکے ہیں، اور اگلی تباہی کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ جی اس کے بعد ایک اور جو نتیجہ آیا ہے جناب انہی کا جنرل عاصم ملک صاحب کا، کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوتی ہے جیل میں تو اس میں صحافیوں کے نام دیے جاتے ہیں، تو ایک صحافی جو ہے علینا شگری جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں ملنا چاہتی ہوں، کیونکہ وہاں کہا گیا تھا، یہ دعوے کیے گئے تھے صحافیوں کو بھیجیں جناب، وہ آ کر بتائیں گے کہ عمران صاحب کتنے شہانہ انداز میں قید کاٹ رہے ہیں۔ یعنی جھوٹ پر جھوٹ بولنا ان لوگوں کو، اتنے یہ بے غیرت لوگ ہیں کہ ان کو شرم بھی نہیں آتی۔ تو بہرحال وہ کیا ہوا ہے کہ جناب وہ نام دیا، پی ٹی آئی کی قیادت نے بھی پتہ نہیں کیسے وہ نام دے دیا، اور جب انہوں نے جانا تھا، کیونکہ وہ پتا تھا کہ باقی صحافی تو جناب وہ ہم سے کیا کہتے ہیں کچھ نہ کچھ لے رہے ہیں نا، تو وہ تو نہیں بولیں گے، تو یہ جو ہے انڈیپینڈنٹ صحافی اگر جاتی ہے تو یہ تو آگے ساری بات سچ سچ بتائے گی، اور ویسے بتانے کی ضرورت نہیں، قوم کو سارا پتہ ہے اور قوم جانتی ہے، لیکن ان کی جناب وہ جو ہے منسوخ کر دی گئی، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ جس کو یہ نام دیں، اور نام دیا گیا، لیکن وہ جو ہے وہ ملاقات نہیں کروائی گئی۔ تو اس لیے یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کتنا زیادہ یا کتنے یہ مضبوط ادارے بنانا چاہتے ہیں۔ جی اس کے بعد ہے کہ عمران خان صاحب کے اخبارات تک بند کر دیے، تو عجیب سی گفتگو اس پہ اگر ہو جائے گی، لیکن کرتے ہیں کہ اخبارات جناب آپ کے اخبارات میں ہوتا کیا ہے؟ یعنی دو دو ٹکے کے آپ کے اخبارات ہیں جن کی کوئی یعنی اپنی آزاد پالیسی نہیں ہے، جس کا ایڈیٹر جو ہے وہ آپ سے پوچھ کے لکھتا ہے،
جو اگر کوئی خبر دینا چاہے، یعنی یہ جو آپ افواہیں اڑاتے ہیں نا، یہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ عمران خان، وہ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جو ڈرامے لگاتے ہیں، ان کے پیچھے بھی ان کا پورا وہ ایک یعنی ڈفر قسم کا ذہن ہے نا، نہ تو ان کے پاس تعلیم ہے اور نہ یہ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، 12 جماعتیں پاس کر کے جاتے ہیں اور بوڑھے ہونے تک اسی تعلیم کے ساتھ مر جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں انہوں نے ایک وہ کوشش کی بتانے کی اسٹاف کالج میں ہمیں جناب وہ ان کی ایمان آئی تھی کہ ہمیں اسٹاف کالج، وہ نام کیوں لیا گیا تھا، وہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ ہم اسٹڈی بھی کرتے ہیں۔ جناب کون سی آپ یہ، اگر آپ نے اسٹڈی کی ہوتی، اگر آپ نے، علم ہوتا کیا ہے؟ علم ہوتا ہے کہ آپ نے جو بظاہر آپ کی ذات ہے اس کے ارد گرد، پھر اس سے نکل کر جہاں پہ آپ لوگ رہتے ہیں، پھر وہ جو کمیونٹی ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کے آپ نے مذہب کی تعلیم لینی ہوتی ہے، نہ کہ اپنے آپ کو صرف حافظ کہلوانا، بلکہ مذہب کے بارے میں ہر چیز، دنیا کی تعلیم، مذہب کی تعلیم۔ آپ کو اگر یہ ساری تعلیم جو آپ بتاؤ، آپ کی بات مان لی جائے کہ آپ وہاں پہ یہ کتابیں پڑھتے ہیں، اگر وہ پڑھ کر بھی آپ ڈفر کے ڈفر ہیں تو آپ پھر لعنت ہے آپ کی تعلیم پر بھی، اور آپ پر تو خیر پورا ملک جو ہے وہ لعنت بھیج رہا ہے، اس پہ تو ہمیں بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب ایک جو خبر ہے جس پہ جناب بہت سارے صحافی خوش ہو رہے ہیں کہ 55 گاڑیاں، اور یہ کیوں پکڑی گئی ہیں پچھلے دنوں، عمران ریاض خان خیر ملک کے لیے اس کی خدمت کر رہا ہے، وہ اپنی عوام کی تو اور اپنی حکومت کے لیے بھی چاہتا ہے کہ اس ملک میں صحیح حکومت ہے، تو اس نے خبر دی تھی کہ جہاں پر جو جناب یہ مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں، ان کے نمبر جو ہے وہ 2 نمبری کے ساتھ لیے جاتے ہیں، اور مہنگی گاڑیاں جو ہماری اشرافیہ لے کے پھرتی ہے، تو اب 55 گاڑیاں جو ہے وہ پکڑی گئی ہیں، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اربوں یعنی کی جو کرپشن ہے، اور وہ گاڑیاں پکڑی گئی ہیں۔ جناب اس پہ بھی یعنی ایک سمپل سی بات ہے کہ کون سا قانون، اگر آپ کو، جیسے آپ کا ایک وہ میں خبر دیکھ رہا تھا جیو نیوز کی، اس میں جناب یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایک جو ہے وہ فیصل آباد میں، آئی تھنک کہ ایک جہاں پہ کوئی کال سینٹر ہے، وہاں پہ چھاپا مارا گیا اور بہت سے غیر ملکیوں کو پکڑ لیا گیا کہ وہاں پہ جو ہے وہ غیر قانونی کام، پیسے کے بارے میں بہت سے یعنی غیر قانونی کام ہو رہے تھے، دھندے ہو رہے تھے، تو ان کو اریسٹ کر لیا گیا۔ تو آپ سے سوال صرف یہ ہے جناب کہ غیر قانونی تو آپ کی اسمبلی بھی ہے، غیر قانونی تو آپ کے جو ہے وہ لوگوں کو اٹھایا جانا بھی ہے، لوگوں کو اغوا کرنا، ان پر تشدد کرنا بھی ہے، غیر قانونی تو آپ نے 47 کے اوپر جو الیکشن جتوایا وہ بھی ہے، اور غیر قانونی تو جناب آپ کا فیلڈ مارشل ہونا بھی ہے، اور پھر غیر قانونی تو آپ کی جو غیر آئینی ترامیم آپ نے پاس کروائی ہیں وہ بھی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی پولیس جو ہے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے، سارے ادارے آپ سے ڈرتے ہو، آپ کے ججز میں ہمت نہ ہو کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ خط لکھ دیتے ہیں، لیکن یہ کسی میں ہمت نہیں ہے کہ جناب اگر نہیں چل سکتا کام تو ریزائن کر دیں۔ آپ کے ادارے میں ایسے باضمیر لوگ نہیں ہیں جو ریزائن کر کے چلے جائیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے یہ کام ہوں اور پھر آپ کہیں کہ جناب یہ چھاپے مار کے، اور محسن نقوی یہ بیان داغتا پھرے کہ ہم جو ہے ملک کو مضبوط کریں گے، اور یہ جو آپ نے چوروں کو پکڑا ہے یہ آپ نے آئین کے تابع، آپ نے جناب یہ جتنے ادارے ہیں یہ ان کو آپ نے ایسے ہی ہے جیسے قبضہ گروپ ہوتا ہے، اور اس نے اپنی حفاظت کے لیے یعنی آپ کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے کہ سینیورٹی بیسس کے اوپر آپ کا جج نہیں آ سکتا۔ جو جج آپ کو پتہ ہے مینج ہے، جو ضمیر فروش ہے، وہ جناب آپ اونچے عہدوں پہ لے کے آ جاتے ہیں، جو بغیر کسی بھی یوٹیوبر کو بلائے ایک فیصلہ دے سکتا ہے کہ یہ جناب یوٹیوبر کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی، اس کو بند کر دیا جائے گا، اور آپ کا وہ کیا کہتے ہیں وزیر داخل اطلاعات جو ہے وہ طلال چودھری جو ہے وہ آگے کیا بیان فرما رہے ہیں کہ جناب اس سے جو ہے وہ مذہبی منافرت پھیلائی جا رہی، وہ نہیں پھیلانے دیں گے، لوگوں کے قتل کے احکامات دیے جائے۔ جناب کون سا یوٹیوبر ہے جن کو میں اگر 4-5 کی بات کروں، جو مین آپ کے سمیع ابراہیم ہو گئے، عمران ریاض خان ہو گیا، اور جو ہے انہوں نے کون سا کسی کے قتل کے فتوے دیے؟ آپ نے ذل شاہ کو مروایا، آپ نے یہ لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں قتل عام کروایا، آپ نے ہر جگہ پہ لوگوں کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھایا، لوگ ان کی عورتوں کو کی عزتوں پر ہاتھ ڈالا، آپ نے چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا، اور آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ آگے کہتے ہیں جناب ہم اس لیے بند کر رہے ہیں، ہم ملک کو مضبوط کر رہے ہیں؟ نہ آپ کو شرم ہے نہ اس کو۔ مقصد پھر وہی ہے کہ جب وہ کیا کہتے ہیں جنگل کے بادشاہ کو معلوم ہو کہ ان کے اندر وہ اہلیت ہی نہیں ہے، اور اس کو خود بھی پتا ہو کہ میرے اندر وہ اہلیت نہیں ہے کہ میں ملک میں یہ لوگ میری عزت کریں، تو پھر آپ کے پاس ایک دفعہ اگر اللہ آپ کو طاقت دے دے، پھر ان جیسے آپ سیاستدان لے کے آتے ہیں، اور ایسی ہی آپ کو لوگ گالیاں بھی دیتے رہے جناب، پھر بھی آپ جو ڈٹائی کرتے ہیں، اور پھر ایسی ایسی بانگیاں آپ مارتے ہیں کہ جس کا کوئی ہم اب جواب آپ کو دے بھی نہیں سکتے۔ جی 2 خبریں اور ہیں جناب اس پہ
بھی میرا خیال ہے کہ وہ روشنی ڈالیں، آپ بھی ڈالیں گے بلکہ ایک تو یہ ہے جناب کہ وہ کیا کہتے ہیں نا 3.25 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ جنوری سے لے کے اب تک وہ پاکستان سے جا چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے آپ کے فیلڈ مارشل صاحب کہ جناب یہ برین گین ہے، برین ڈرین نہیں ہو رہا، کیونکہ ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، ان کی طرف سے وہ ان کا وہ کاکڑ کو لے گیا تو اس نے کہہ دیا تھا جناب کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو ہم کیا کریں، پاکستانی اگر چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ ان کے جو مفکرین ہیں جوید چودھری جیسے ان کی باتیں آپ سنیں تو پھر آپ کا ماتم کرنے کو دل کرتا ہے۔ یہ میں سمپل کہتا ہوں کہ یہ بے غیرت لوگ ہیں، اور بغیرت لوگوں کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کسی چڑی لتھی کا کوئی فکر نہیں ہوتا، تو یہ لوگوں کو شرم نہیں آتی، یعنی یہ اگر آپ سمجھیں ان کو شرم، لیکن پھر بھی آپ شرم دلائیں، ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں پہ تو وہ کہتے ہیں نا جیسے ان کے خیال میں کہ بندہ کہیں نہ کہیں ٹوٹتا ہے، یہ نہیں پتا کہ غیرت مند بندہ اپنی غیرت پر سمجھوتا نہیں کیا کرتا کبھی بھی۔ تو بہرحال جناب انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں یہ کام کیا ہے، اور جو بتایا کہ پاکستانی جو چلے گئے ہیں اب وہ کیا ہو رہا ہے کہ صاف ظاہر ہے آپ کے ملک میں لا قانونیت ہے، آپ کے ملک میں پیسہ انویسٹ نہیں ہو رہا، بے روزگاری بڑی ہوئی ہے، لوگ فاقوں سے مار رہے ہیں، اور یہاں پہ جناب عیاشیوں سے فرصت نہیں ہے، ٹک ٹاک جو وزیر اعلیٰ ہے وہ ٹک ٹاک بنا رہا ہے، اور جو آپ کا فیلڈ مارشل ہے وہ جناب جا کے کبھی اپنے آقاؤں سے ملتا ہے، کبھی کہتا ہے جناب جس نے وہ فائٹ 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 لکھا ہے اپنا اس نے ٹویٹ کی وہ نیتن یاہو کے ساتھ بیٹھ کے، اس کو وہ کہتا ہے کہ امن کا ایوارڈ دے دیا جائے، تو پھر ایسے ہی کام ہو سکتے ہیں۔ بہرحال پھر وہ پاکستان سے تو لوگوں نے نکلنا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ نکل رہے ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے کہ ان کو ایک چیز پتہ چل جانی چاہیے کہ پاکستان ایسے نہیں چل سکتا، آپ جب تک قانون کی حکمرانی نہیں لاتے، وہ تو لوگ اس چکر میں بیٹھے تھے کہ شاید یہ لوگ جو ہے یہ ملک کے ساتھ وفادار ہے، سیاستدان ہے، تو جب بھی وہ کرپشن کرتے ہیں تو شاید یہ آ جاتے ہیں۔ اب تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ جناب آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اور اس کی اصل وجہ جو ہے وہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، تو اس لیے نہ ان کا کوئی بیانیہ چل سکتا، نہ لوگ کسی صورت ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹالریٹ نہیں کر سکتے۔ ہاں انہوں نے جتنی دیر تک وہ اپنی دھونس کے اوپر جو ہے وہ یہ بادشاہت جو انہوں نے قائم کی ہوئی ہے اس کو قائم رکھنا ہے تو کرتے ہیں، اور دوسروں کے یہ وہ کتے ہیں، اور ہمارے اوپر جناب جن کے بارے میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ جس قوم کے یہ نوکر ہیں ان کے لیے جناب یہ بادشاہ سلامت بنے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب کا جناب ایک بیان آیا ہے کہ آپ کا مسئلہ تو کشمیر ہے، فلسطین تو ہمارا مسئلہ نہیں، فلسطین تو مسلمانوں کا بھی مسئلہ نہیں، یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں؟ تو یہ ہے بلی تھیلے سے باہر آنا، جو پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی نا کہ کیا یہ ان کی وہ میٹنگ ہو سکتی تھی جو اپنے آقاؤں سے جا کے، وہاں پہ میٹنگ یہی ہوئی تھی، اور یہ جنگ میں جو چیخ رہا تھا جو پاک بھارت جنگ تھا اس کے بھی فائدہ اٹھانا تھا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے، اور وہی اٹھایا جا رہا ہے۔ اور یہ جو کشمیر کو ماننے کے اوپر جو باجوہ نے جو نیریٹو لیا تھا جو اب اس کا عاصم منیر کا ہے، تو یہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ جناب نجم سیٹھی صاحب آپ کے اندر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیونکہ ابھی یہ مسئلہ دوبارہ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں لکھ کے رکھ لیں گے آپ یہ کشمیر، کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہر بات میں جناب را کی باتیں جو ہم آپ کا وہ کر رہے ہیں، ڈی جے بابو صاحب کر رہے ہیں، اور جو ہے یہ کر رہا ہے، اور کبھی بھارت کا سر عام جس کا نام نہیں یہ لے سکتے تھے اب بھارت کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کا نام لے کے اور بیچارے وہ کیا کہتے ہیں جذباتی قسم کے پاکستانی جو ہیں ان کو کشمیر کا لالی پاپ دے کے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ کڑوی گولی جو اسرائیل کی ہے وہ نگلنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ویسے تو وہ مذہبی رہنماؤں سے کوئی امید نہیں ہے، لیکن پاکستانی قوم کو بہرحال اس چیز میں پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسے اس کے اوپر رسپانس کرتے ہیں۔ اور سمپل سی بات آخر پہ جو ہے بات میں سمپلی کروں گا کہ عمران خان کے جو بیٹے آ رہے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہے، لیکن اس پہ ایک چیز ہے جو مجھے تکلیف ہے۔ عمران خان صاحب نے آپ کو یاد ہوگا لاہور کے ایک جلسے میں کہا تھا، بلکہ کئی دفعہ انہوں نے کہا، ایک دو کہا کہ قوم کا میں والد ہوں، اور وہاں ایک لڑکے کو اتارا بھی تھا کہ آپ گر جاؤ گے، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ میری قوم مجھے انصاف دلائے گی، اور ان کا وہ بیان بھی جیل سے یاد رکھیں کہ مجھے اللہ کے بعد اپنی قوم پر یقین ہے۔ تو خون کے رشتے تو ہوتے ہیں، وہ شخص خون کے رشتوں کے لیے نہیں لڑ رہا، وہ شخص اصل انسانی رشتوں کے لیے لڑ رہا ہے، وہ اپنی قوم کے لیے لڑ رہا ہے، وہ آپ کے لیے جیل میں ہے۔ تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ تاریخ یہ لکھی جائے کہ اس کے بیٹے آئے تھے جب اس کو کچھ آپ یعنی 25 کروڑ عوام اپنی جھوٹی سی زندگی اور اس لیے بیٹھے ہیں
یعنی غربت کا شکار، نہ جو ہے ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہیں، اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی زندگی کہیں آپ مار نہ جائیں۔ تو وہ الفاظ یاد کریں چے گویرا کی کہ میں نے قبرستان میں ان کی قبریں دیکھی ہیں جو اس خوف سے نہیں نکلے کہ مر نہ جائیں۔ تو اگر آپ کے ذہن میں کہ زندگی موت ان کی وجہ سے، آپ نے وہ عمران خان صاحب نے کہا تھا نا کہ یا میں زندہ رہوں گا تو آزادی کے ساتھ، تو غلامی سے بہتر ہے میں مر جاؤں، تو یہ سوچ ہر ایک پاکستانی کی ہونی چاہیے۔ اگر آپ آج نہیں اٹھتے، ایک تو آپ بے وفائی کریں گے عمران خان صاحب کے ساتھ، پھر اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ، کیونکہ آج اگر آپ کھڑے ہو کر جو بھی اس کے کانسیکوینسز ہوں، اگر آپ آزاد ہو جاتے ہیں تو آپ تاریخ کا بھی حصہ بنیں گے، اور آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کی کم از کم اگلی نسلیں آزاد ہوں گی۔ لیکن اگر آپ نے یہ چند روزہ زندگی کی، وہ بھی جس میں آپ کو کٹھن، تو کہتے ہیں کٹھن روز و شب گزارنے پڑ رہے ہیں کہ کیسے زندگی میں سروائیول کرنا ہے، اگر ایسی میزریبل لائف گزار کر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ میزریبل لائف آپ کی آئندہ نسلوں کی ہو، تو پھر ٹھیک ہے، پھر جناب ان کو شہنشاہ رہنے دیں، ان کو جو یہ بننا چاہتے جنگل کے بادشاہ بنے رہیں۔ یہ جناب کرکٹ چھوڑ کے، بلکہ تو جنید اکبر نے جب بتایا تھا کہ انہوں نے تو 80 کروڑ جو ہے ایک جو ہے وہ ایم پی اے ایم این اے کو جب انہوں نے آفر کیا، تو کہاں ہے آپ کا جناب وزیر خزانہ، کہاں ہے وہ آپ کی نیب، کہاں ہے وہ آپ کی عدالتیں، کہاں ہے وہ آپ کی پولیس، کہاں ہے آپ کے جناب امن؟ تو اس لیے ملک میں کچھ نہیں۔ ایک وہ شخص جس نے 3 سال کے لیے آتا ہے، اس نے آلریڈی اپنے بچے باہر بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس نے باہر دفع ہو جانا ہوتا ہے، اور کوئی اس کو اس ملک سے نہ کوئی لینا ہے نہ دینا ہے، لیکن وہ اس ملک کو مکمل تباہ کرتا ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہے، کچھ بغیرت اشرافیہ، کیونکہ انہوں نے پچھلے 75 سال سے ایسی سلیکشن کی کہ سوائے چاند ایک لوگ نکل گئے ہوں، باقی ویسے ہی، اور وہ بھی جا کے وہی رنگ روپ دار لیتے ہیں کہ وہ کر کے، اور اس کے بعد ایسی سلیکشن کہ جناب وہ دوسرے جو نیچے والے چھوٹے افسر ہیں ان کے بچے بھی باہر ہیں، جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اگر ہم ڈاکٹر انجینئر اگر نہیں ہے تو ہمارے بچے جو ہے باہر نہیں جا سکتے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ آپ وردی پہنے، اس کے بعد جناب آپ کو جو ہے پلاٹس بھی مل جائیں گے، آپ کے بچے بھی، تو غیرت بھی کہیں ہے، غیرت جو ہے اس کو بھی جگا لیں۔ تو اس کو بہرحال قوم کو دیکھنا ہے، ان کے اندر غیرت نہیں جاگے گی، قوم کا جو غریب شخص ہے نا وہی اٹھے گا، وہی غیرت مند ہے، وہ مڈل کلاس جو ہے وہی غیرت مند ہے۔ اور خیر وہ تو ایلیٹ میں بھی غیرت مند بہت سارے ہیں، تو بہرحال جو بھی غیرت مند ہے اس کو اٹھنا پڑے گا، ورنہ نسلوں کی غلامی کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور ایک نظم ہے وہ دوشی صاحب کی، اس کے چند اشعار کے ساتھ ختم کروں گا پروگرام، کہ کہاں کسی کی عداوت میں مارا جاؤں گا، کہاں کسی کی عداوت میں مارا جاؤں گا، میں کم شناس مروت میں مارا جاؤں گا۔ اور یہ خان صاحب کی طرف سے ہمارے لیے شعر ہے کہ میرا لہو میرے دشمنوں کے سر ہوگا، میرا لہو میرے دشمنوں کے سر ہوگا، میں دوستوں کی حراست میں مارا جاؤں گا، میں دوستوں کی حراست میں مارا جاؤں گا۔ اور ایک اور شعر ہے کہ میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر۔ یہ غیرت مندوں کا شعر ہے، یہ ان جیسے بے غیرتوں کو اس کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر، گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا، گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔